صل على سيدنا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 48ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا تھا، اور انصار مدینہ نے اور مہاجرین نے اس رشتے کو کس طرح سے نبھایا اس کو ہم نے جانا۔ آئیے آج کی اس قسم میں جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات اور مشرکین مکہ کی ایک سازش کے بارے میں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینے اور اس کے گرد و پیش یعنی اطراف کا علاقہ ایک دفاعی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ دلی سے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہودی تھے۔ یہ لوگ اگرچہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، اپنے اندر عداوت چھپائے رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذارائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب، جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی، اور جلاوطنی اور یعنی جائیداد ضبط کرنے یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمان کے درمیان باہم طے پایا تھا، اور جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کی قسط میں کیا ہے۔ آئیے آج کے ہم جانتے ہیں کہ اس معاہدے کی اہم دفعات کیا تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ ہم نے یہ ساری تفصیلات مشہور کتاب سیرت النبی پر لکھی گئی مشہور کتاب الرحیق المختوم سے لیا ہے۔ معاہدے کی دفعات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیرخواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی خون بہانا یہ سب حرام ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینے اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ اور جس کے سربراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذ تھا اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی
حالات کے مطابق اس طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر ہم اگلی قسطوں میں کرتے رہیں گے۔ ناظرین، کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھی، جن کے بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر دھاوا بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستمرانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا۔ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے تھے اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار یعنی رہنے کی جگہ مل گئی تھی، قرار کی جگہ مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ منافقین کا سردار تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی آمد سے پہلے اس کو سردار بنانے کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اس کی سرداری کا خواب چکنا چور ہو گیا اور یہ سردار نہیں بن گیا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق پنپ رہا تھا اور یہ منافقوں کا سردار کہلایا۔ مشرکین نے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے سارے مردوں کو جنگ کر کے قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ ابن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ ابن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو تو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط دربرتا قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاہدے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو وہ شر و فساد کے بھڑکنے والی آنکھ بجھا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں جانتے ہیں کہ مشرکین نے مزید کیا کیا سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مدینے والوں کے خلاف۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد